أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کی 24 مقدس راتوں میں ہمارے عزیز حافظ رفعت اللہ نے نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنائے. یہاں کے نمازیوں نے قرآن سنا. اللہ سنانے والے کا اور تراویح میں قرآن سننے والوں کے عمل کو اللہ قبول فرمانا. یقیناً ہم اپنی کوتاہیاں غفلتیں سستیاں اس کی بنا پر جو حق ہے سننے کا
ایک نقل سی اتارتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہونا تو اللہ نقل کو بھی اصل میں بدل دیا کرتا۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے نا، انہوں نے اپنا ظاہری روپ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ والا اختیار کیا۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے یا پگڑی تھی، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کی نقل اتاری۔ اللہ کو وہ نبی کی نقل اتارنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان کا اندر بھی تبدیل کر دیا۔ اور تبدیل بھی ایسے کیا کہ جب وہ پہلے آئے نا تو وہ فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ یعنی ان کی آپ عملی حالت دیکھیں، خساست دیکھیں، کتنے نیچ تھے۔ جیت گئے تو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا باقی انعام تو جو دیں گے سو دیں گے، تم میرے مقرب بن جاؤ گے جب چاہو گے میرے دربار میں۔ پھر اس لالچ میں وہ میدان میں اترائے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں ڈالی، لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کیا۔ لوگوں کو نظر یوں آتا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں کیا بن گئی ہیں، حالانکہ وہ رسیاں رسیاں ہی تھیں اور وہ لاٹھیاں۔ جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، شکل بدل جائے۔ دیکھنے والوں کو یوں نظر آتا تھا کہ یہ کیا بن گئی ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اثر ہوا۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی، کہ یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کے نا حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو۔ تبھی تو اللہ کو آسمان سے کہنا پڑا لا تخف انکا انت الاعلی، ڈریے نہیں، آخری کامیابی آپ ہی کی ہو۔ یہ ڈرے کیوں؟ آج یہاں جادوگر جو میدان میں اترے اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ ڈرے کیوں؟ ڈرنے کی دو وجہ ہو سکتی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے، اور
اور ان کی لاٹھیاں بھی کیا نظر آ رہی ہیں. لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ سچا کون ہے؟ اور ان کی لاٹھیاں بھی تو سانپ نظر آ رہی ہیں. میری لاٹھی نے بھی زیادہ سے زیادہ سانپ ہی بننا ہے. لوگ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور کچھ لوگوں نے لکھا اور یہی صحیح ہے، اسے آپ ذرا غور سے سنیں گے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ کے دل میں آیا کہ مولا یہ تو ان کا فن ہے، یہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے سامنے چاہیں جس میدان میں چاہیں فن دکھائیں، لاٹھیاں سانپ بنا کے دکھا دیں. یہ ان کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، قبضے میں ہے. سو انہوں نے دکھا دیا. مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تیرے اختیار میں ہے. تے تو مرضیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں ہون تیری مرضی بندی بھی ہے یا کوئی نہیں بندی. اور اگر تیری مرضی نہیں نہ بندی تے میرے پلے میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ ڈرنے کی وجہ یہ تھی. ایک بات آپ ذہن نشین کرنے، یہاں کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو وہ ذرا غور سے سنیں. جو ہمارے پرانے توحیدی ساتھی ہیں وہ اس کو ذرا پلے باندھیں اور پھر بتائیں بھئی بندیالوی نے جو تجزیہ کیا ہے یا صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان کو دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے. کس سے دھوکہ لگ گیا؟ نبیوں کے. عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ بولتے نہیں. عیسائی جو غلط رستے پہ چل نکلے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، سجدے کیے، نظر و نیاز دی. دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ مٹی کے پرندے بناتا ہے، سچ مچ کے پرندے بن جاتے. مادر زاد نابیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، آنکھیں مل جاتی. کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتے. انہوں نے سمجھا یہ نبی کے اختیار میں ہے. دھوکہ کہاں سے لگا؟ انہوں نے کیا سمجھا یہ نبی کے بس میں ہے. جس کو چاہے آنکھیں دے دے، جس کو چاہے شفا دے دے. تھوڑا سا دودھ ہو زیادہ بندوں پہ پورا ہو جائے، رزق میں اضافہ کر دے. انہیں یہاں سے دھوکہ لگ گیا معجزوں سے کہ یہ نبی کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے. بس یہی بات لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزہ برحق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے. اس میں اختیار نبی کا کہ جہاں چاہے معجزہ دکھا دے. ہاتھ نبی کا ہے، اختیار کس کا ہے؟ آج یہ جتنے لوگ شرک کی راہوں پہ چلے ہوئے ہیں، انہوں نے دھوکہ کتوں لگیا؟ ولیاں دیا کرامتاں تو، اور کرامتیں بھی مصنوعی. کرامتیں بھی وہ نہیں ہیں، خود بنائی ہیں، خود گھڑی ہیں. اس سے انہوں نے دھوکہ لگ گیا. اولیاء اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے لگ گئے کہ ان کے اختیار میں ہے. معجزہ نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، معجزے میں اختیار نبی کا. بولو تھوڑا سا. دلیل اتنی آسان دوں گا، الف نو کلی سمجھ ڈالا جٹ بھی سمجھ جا. اتنی آسان دلیل دوں گا بھی قرآن سے. آپ کی توجہ ہے، اگر دلیل سن لیں اس کے بعد اچھی دلیل ہو تو کہیں بے چنگا استدلال کر گیا. بندیالوی کہتا ہے اگر معجزہ نبی کے بس میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو پہلے دن کوہ طور پر لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ کبھی نہ بھاگتے. خود نہیں بنایا تھا،
بولتے کیوں نہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، انہوں نے خود نہیں بنایا، لاٹھی کو سانپ خود نہیں بنایا، پھر ڈرنا کیوں؟ ڈرے اور بھاگے، اللہ نے اس سانپ کو کہا بے پیچھے لگ جا، حضرت موسیٰ آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی دیکھتا، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، وَلَا تَخَفْ، ڈریے نہیں۔ عام میں جن لوگوں کو عربی کے ساتھ تھوڑی سی شدھ بدھ ہے نا، وہ تو میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں نا اس کا لطف لیں گے، ترجمہ کروں گا تو پھر ترجمے میں وہ بات تو نہیں لیکن لطف برقرار رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑ، اس سانپ کو پکڑ، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے دوستوں کو سمجھائیے، جو غلط رستے پہ چل نکلے ہیں انہیں سمجھائیے، جو شرک کی پٹڑی پہ چل رہے ہیں لوگ انہیں سمجھائیے کہ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا، کرامت میں ہاتھ ولی کا، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ نے کہا ڈریے نہیں، لاٹھی اپنی ڈالیے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گیا۔ معجزے میں چیز کی حیت بدل جاتی ہے، جادو میں یہ لاٹھی پھر لاٹھی نہ رہی، یہ حقیقی معنوں میں اژدہا بنا۔ اس نے کیا کام کرنا شروع کیا؟ جتنا ڈھونگ انہوں نے رچایا تھا نا، ان سب کو نگلنا شروع کیا۔ 1 2 3 4 5، بعض لوگوں نے کہا 70,000 جادوگر مقابلے میں آئے تھے، سب ہڑا۔ جادوگروں نے دیکھا یہ جادو ایک فن ہے نا، علم ہے نا، علم۔ جادوگروں نے دیکھا کہ ساری لاٹھیاں رسیاں اس کے پیٹ میں ہیں، اس کو تو پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے وجود میں ایک بال برابر فرق نہیں آیا۔ ان کے جادو والے علم نے انہیں بتایا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ غلطی میں بڑی کر گیا، لیکن آپ اس کی تہ میں، انہیں جادو والے علم نے بتایا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں علم چاہے غلط چیز کا بھی ہو پھر بھی بندے کو کام دیتا ہے، اور دین کا علم تو پھر کیا ہی علم۔ جادوگروں کو کس چیز نے تبدیل کر دیا؟ وہ ان کا فن، ان کا علم۔ وہ جو جانتے تھے فن، انہیں اس علم نے مجبور کیا بھئی جادو نہیں۔ قرآن کہتا ہے اتنی جلدی سجدے میں گرے، یوں معلوم ہوتا تھا کسی نے گردن سے پکڑ کے نا سجدے میں ڈال دیا۔ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ ان کی اب آپ وضاحت دیکھیں تو ہو سکتا ہے فرعون کہے میں رب العالمین ہوں، تو یہ میری ربوبیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آمنا برب العالمین، یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کسی غلط فہمی چ نہ رہمی، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کے بھی رب ہے۔ انہوں نے ظاہری شکل حضرت موسیٰ کی بنائی، بس میں نے یوں ہی بات شروع کی اور یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو نقل اتارتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو
نقل اتارتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو نقل اتارتے ہیں، حج کرتے ہیں تو ایک نقل سی اتارتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر۔ انہوں نے بھی تو نقل اتاری حضرت موسیٰ کی، ظاہری لباس حضرت موسیٰ کا پہنا، اسی طرح کی بناوٹ، چال ڈھال اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی ظاہری صورت اختیار کی ہے، ہم نے ان کے باطن کو بھی تبدیل کر کے رکھا۔ فرعون کہنے لگا یہ سب نورا کشتی تھی، تسی سارے اکو ہی ہو، موسیٰ تہاڈا استاد ہے، تم نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب میں سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں، پھر سولی پہ لٹکا دوں گا، چڑھا دوں گا تمہیں سولی پر۔ خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ کیجیے، جب یہ آئے تھے، جب ایمان اندر نہیں آیا تھا تو کیا حالت تھی؟ ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ معاوضہ کتنا ملے گا؟ پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر جب ایمان آیا، ایمان بھی کیسی چیز ہے، جب ایمان ان کے دل میں آیا، اس کے بعد فرعون کہتا ہے میں پھانسی دے دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اور وہ جواب میں کہتے ہیں فقز مان تکاس، جو کرنا ہی کر لے۔ ہمارا تو مدعا یہی ہے، ہم اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں مار دے گا، ہم اپنے رب کے پاس چلیں۔ ایمان نے ان کی حالت کو کس طرح تبدیل کر کے رکھا۔ کبھی کبھی بندہ نقل اتارتا ہے، اللہ نقل کو بھی کیا بنا دیتا ہے۔ فتح مکہ ہوا، میرے نبی کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر۔ کتنے لوگ تھے؟ ان میں بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے کمانڈر ہیں، بڑے بڑے بہادر، خالد ابن ولید، سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن العاص، بڑے بڑے لوگ، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، بڑے بہادر شجاع دلیر لوگ میرے نبی کے ساتھ۔ 10,000 ہیں، 10,000۔ میں تھوڑی جی کوئی اوکھی جی گل کر جائے تو سمجھ جاؤ کہ تھکے بیٹھے ہو، پہلے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جب مکے سے نکلنے لگے نا میرے نبی، 8 سال پہلے، فتح مکہ سے 8 سال پہلے مکے سے نکلنے لگے نا، کیا کہتے ہیں؟ رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، مجھے نکال سچا نکال اور مجھے داخل کر سچا۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، مکے سے نکال سچا نکالنا، مدینے میں داخل کر۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جس مکے سے نکال رہا ہے نا، پھر ایک دن لا کہ اسی مکے میں پھر میں داخل ہوں، اسی مکے میں۔ دونوں کے داخلے کو صدق، اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، دونوں کو ایک ترازو میں تولا، دونوں کو ایک ترازو میں تولا۔ کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ جب میرے نبی نکلے تھے تو ساتھ ایک بندہ تھا، وہ کون تھا؟ اور جب میرے نبی اس مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 ہیں، میرے رب نے اکیلے ابو بکر کو 10,000 کے مقابلے میں تول کے رکھ دیا۔ نکالنا بھی صدق کا نکالنا اور داخل کرنا بھی صدق کا داخل کرنا۔ میرے نبی نے مکے سے داخل ہونے سے پہلے کچھ دور فرمایا خیمے لگاؤ،
کل مکے میں داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہر خیمے والا آگ جلائے، خیمے کے باہر آگ جلائے، خیموں کے باہر آگ جلنے لگ گئی۔ مکے والوں نے یہ منظر دیکھا، جب آگ روشن ہوتی ہے رات کے ٹائم تو پھر دور سے ایک انہیں منظر نظر آیا، انہیں اس وقت پتا چلا کہ محمد عربی آ گئے صلی اللہ ہو۔ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ذرا ایسی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے ہیں، ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے، مخالفت تو ہے بڑوں سے، ابو جال کی اولاد سے ہوگی، ان سے ہوگی، ہمیں کیا کہتے ہیں۔ یہ بچے رونق دیکھنے کے لیے نا اس جگہ کے قریب پہنچ، جہاں وہ میرے نبی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، صحابہ پھر رہے ہیں، رات کے ٹائم آگ روشن ہے، یہ بچے وہاں پہنچے۔ حضرت بلال نے جو دی نا اذان، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنا، بچے نقل اتارتے، بلال اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں تو ان کا اختلاف بھی نہیں تھا، مکے کے لوگ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے نا، مانتے تھے۔ وہ جو شور اٹھا نا تو میرے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی؟ کہ مکے قریشیوں کے بچے ہیں جی، آئے ہوئے ہیں، اذان کی نقل اٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ جب نکلے انہیں پکڑنے کے لیے، باقی بچے بھاگ گئے، ان میں ایک 14 سال کا بچہ ہے ابو محذورہ، اس نے کہا میں کیوں بھاگوں، میں ڈر کے بھاگ جاؤں؟ وہ کھڑا رہا۔ صحابہ نے پکڑ کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کی، وہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ میں رحمت للعالمین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا نے ابو معذورہ سے کہا ہاں بیٹا، وہ جو باہر کہہ رہے تھے کہو نا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں تو مشرکین مکہ کا اختلاف ہو۔ ابو معذورہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جھگڑا تو اس میں تھا نا، پہلے دن کوئی صفا میں میرے نبی نے کیا کہا تھا، قولوا لا الہ۔ میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل اختلاف تو یہی تھا۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، ورنہ خدا گواہ ہے مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، موئی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے تھے، وہ صرف ایک بات نہیں مانتے تھے، میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، وہ کہتے نہیں اللہ بھی اور ہمارے معبود بھی۔ وہ کہتے تھے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے نیچے محکمے ہوتے ہیں، یہ صحت کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے، یہ ریلوے کا وزیر ہے، یہ قانون کا وزیر۔ الہ اعظم تو وہی ہے، لیکن نیچے اللہ نے کچھ محکمے تقسیم۔ گردے چ پتھری ہو جائے تو للہ ٹاؤن والے کو یہ محکمہ اللہ انہوں نے دیتا ہے، جوڑا چ ہوا ہو جائے تو شاہ جیونے یہ محکمہ اللہ نے ان کو دے رکھا، اولاد نہ ہوئے تو سلطان باؤ یہ محکمہ اللہ نے انہیں دے دیا۔ الہ اعظم اللہ ہی ہے، لیکن اس کے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے الہ، اور میرے نبی کہتے تھے لا الہ کرو، پڑھو تو یہ لا الہ۔ صرف یہ منوانا تھا کہ اللہ الہ ہے، صرف یہ منوانا ہوتا تو پھر کلمہ اس طرح ہوتا اللہ الہ،
اللہ الہ ہے۔ فرمایا میں نے صرف یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، نہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا اس میں پلیدی لگی ہوئی ہو نا تو پہلے عورتیں اس کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، چمکاتی ہیں، پھر دودھ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دل میں توحید والا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا۔ مانجا کس سے لگے گا؟ لا الہ۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی الہ، نہ کوئی نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ ازلی، نہ عبدی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ شجر، نہ حجر، نہ قبر، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ یہ میرے نبی منوانا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اس نقطے پر اختلاف ہوا تھا میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اس نقطے پر اختلاف تھا۔ آپ قرآن اٹھا لیں، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس مدعی نبوت نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے ساری کائنات کا الہ ایک ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا ایک ہے۔ عام طور پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں الہ کا معنی معبود ہوتا ہے۔ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ شاباش، جس کی کیا کی جائے؟ جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ اور معبود کس کا ترجمہ ہے؟ الہ کا۔ الہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں کوئی معبود، اور معبود کون ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی نبیوں ولیوں کی زکوٰۃ دیتی ہیں، ہم کوئی ان کے روزے رکھتی ہیں، ہم کوئی ان کی نماز پڑھتی ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کی غلط فہمی۔ قرآن پڑھیے گا، قرآن آپ کو بتائے گا، میرے نبی کے ارشادات پڑھیے گا، میرے نبی کے ارشادات آپ کو بتائیں گے غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی وسائل اسباب کے وہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکارنا عبادت ہے۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مجال، میں کون ہوتا ہوں شریعت میں کوئی حکم لگانے والا؟ یہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار کیا ہے؟ پکار عبادت ہے۔ جس کو پکارا جائے وہ معبود ہوتا ہے، جس کو پکارا جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ جو اب بھی سمجھ نہیں آیا لوگوں کو تو میں قرآن سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ میں وہ سارا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، قرآن کہتا ہے 3 اندھیروں میں میرے نبی نے پکارا، 3 اندھیروں میں میرے نبی نے پکارا۔ کیا کہا؟ مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، مولا اس پھاٹک کو کھولنے والا کوئی نہیں، اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں، مولا میرے دکھ کو دور کرنے والا۔ کوئی بات حضرت یونس نے کی رب سے،
جو باتیں جو میں نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بات کی انہوں نے؟ مولا تیرے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دکھ کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی بات بھی حضرت یونس نے نہیں کی، ساریاں گلاں دیاں اکو گل کیتی، لا الہ الا۔ حالے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بے الہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ حضرت یونس کہتے ہیں مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے سننے والا ہے تو صرف تو ہے، مصیبت کو دور کرنے والا ہے تو صرف تو۔ پکار عبادت ہے، کس نے کہا؟ نبی پاک نے۔ الدعاء والعبادت، قرآن نے۔ اسی میں تو سارا جھگڑا تھا مشرکین مکہ اور میرے آقا کے درمیان۔ جب آپ نے اس ابو معذورہ سے کہا نا 14 سال کے بچے سے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ چپ کر آپ نے پڑھو نا، اب وہ لشکر ہے، میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اپنا زور سے پڑھو، زور سے پڑھو۔ اس نے پھر زور سے پڑھا۔ اب یہ ایک مرتبہ ہوا، اشہد ان لا الہ۔ آپ نے دوبارہ پڑھایا اشہد ان لا الہ۔ اس نے پھر آہستہ پڑھا، زور سے پڑھو۔ اس نے زور سے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس بات کو ماننے کے لیے بھی مشرکین تیار ہو۔ آپ کو نبی مان لیتے، اللہ کا پیغمبر مان لیتے تو پھر آپ کا پیغام بھی، وہ تو آپ کو صادق ماننے کے لیے کہتے تھے یہ کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، فتوے لگاتے تھے، راستے روکتے تھے، میرے نبی کو تکلیف دیتے تھے۔ اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زور سے کہو۔ ابو معذورہ نے زور سے کہا۔ یہ ایک مرتبہ ہوا، کیونکہ آپ چاہتے تھے زور سے کہو، وہ ایک مرتبہ آہستہ کہتا تھا، ایک مرتبہ۔ آپ نے پھر دوبارہ کلوایا، دوسری بار اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے پھر آہستہ کہا، زور سے کہو۔ پھر اس نے زور سے۔ جب ساری اذان مکمل ہو گئی تو میرے نبی نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جاؤ۔ اس نے کہا کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کلمہ پڑھا۔ میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھا۔ جس بچے نے اذان کی نقل اتاری تھی، اللہ نے اس کی نقل کو اصل میں دے دیا۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بھی کرتا ہے، لوگ نقل اتارتے ہیں اور اللہ کو وہ ادا پسند آ جاتی ہے، اور اللہ نقل کو بھی کیا بنا دیتا ہے۔ اس نے کلمہ ساری زندگی اذان دیتا تھا، 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا، 4 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، 2 مرتبہ آہستہ کہتا تھا، 2 مرتبہ۔ صحابہ سمجھا تھکے، اے اللہ کے بندے 2 مرتبہ ہے، وہ تو آہستہ کہتا تھا تو آپ کہتے تھے زور سے کہہ۔ اس آخیا میں انہیں ہی آکھنی ہے جنہیں من نبی پاک پڑھایا ہے، میں انہیں ہی آکھنی۔ وہ اسی طرح کہتا ہے۔ یہ پیشانی کے بال اس نے ساری زندگی نہیں منڈوائے۔ اس نے کہا میں ان بالوں کو نہیں منڈوانا چاہتا، ان بالوں پر نبی پاک کے ہاتھ لگے ہوئے۔ آپ آگے سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، مکہ فتح ہو گیا، اور فتح بھی رمضان المبارک میں ہو گیا۔ مکہ فتح بھی رمضان المبارک، غزوہ بدر بھی رمضان المبارک، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا انتقال بھی وہ بھی رمضان میں ہوا، 17 رمضان۔
مدینہ منورہ میں ہوا، وہ ام المومنین ہے. وہ کافروں کی ماں نہیں ہے. بات تو میں نے بڑی کر دی ہے. وہ کافروں کی ماں نہیں ہے، وہ صرف مومنوں کی ماں ہے. اور اسے ماں مومن ہی مانیں گے. جو مومن ہوں گے نا وہ اسے ماں مانیں. آج تو جناب اس حد تک بات پہنچی ہے، چیلنج کیا جاتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان صاف. ابو بکر و عمر کا ایمان صاف. چیلنج وہ کرتا ہے جس کا پتہ نہیں اپنا نطفہ بھی حلال کا ہے کہ کوئی. چیلنج وہ لوگ کرتا. اور ایمان کن کا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا ایمان آپ ثابت کریں، ان کا جنتی ہونا ثابت کریں. میں نے کہا یا ایھا النبیو، ہے تو جو آپ سمجھ جائیں گے. یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم ومأواہم جہنم. میرے نبی کافروں سے جہاد کر بالسیف، منافقوں سے جہاد کر باللسان، واغلظ علیہم ان پر سختی کر، مأواہم جہنم کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. قرآن کہتا ہے کافروں منافقوں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. پاگل آدمی ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں، اس وقت بھی جنت میں ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. جس خمیر سے، جس مٹی سے بندے کا خمیر لیا جاتا ہے، اس کو تخلیق کرنے کے لیے جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اس بندے کو مرنے کے بعد وہیں لوٹایا جاتا ہے. اسی مٹی میں لوٹ کے جاتا ہے وہ بندہ. لگتا ایسے ہے جس پاکیزہ مٹی سے آمنہ کے لال کے وجود کا خمیر بنایا گیا تھا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا خمیر بھی بنایا گیا. اس مٹی سے بنایا جاتا ہے، اسی مٹی میں. ام المومنین کا انتقال بھی اسی مہینے میں. مائیں تو ہماری اور بھی ہیں اور سب ہمارے لیے قابل احترام. مائیں جو ان میں حضرت حفصہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، حضرت زینب ہیں، جویریہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. لیکن جو مقام عائشہ کا ہے نا وہ کسی کو حاصل نہیں. خود میرے نبی نے بھی بتایا. عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں، لوگ اچھے اچھے لباس پہن کے بچوں کو ساتھ لے کے انگلیاں پکڑ کے چل رہے ہیں عیدگاہ کی طرف. ایک کونے پہ دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، رو رہا ہے. میرے نبی اس کے پاس آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بابا فلاں غزوے میں شہید ہو گیا. میری ماں کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے کہ لباس خرید سکتی، نہ آج لباس ہے میرے لیے، نہ اس نے نہلایا ہے. اسی حالت میں یہاں آ گیا ہوں. وہاں میرے آقا نے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، بشر اس کا نام ہے، بشر، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے ایک جملہ کہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس یتیم بچے کے لیے ساری کائنات سے بڑھ کر یہی جملہ ہے جو آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا اما ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے صلی اللہ. بیویاں تو اور بھی تھیں، کسی کا نام نہیں لیا. میں تیرا باپ ہوں، حفصہ تیری ماں ہے. نہیں
تو معلوم ہوتا ہے بیویوں میں جو مقام میرے نبی کی نگاہوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہے، وہ مقام کسی اور بیوی کو حاصل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں۔ بہت سارے حادثات ہیں جن کا تعلق اسی مہینے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی ایسی ہے جسے میں اپنی تقریروں میں بیان کرتا رہتا ہوں، ایک خوبی ان کو اللہ نے ایسی عطا کی ہے، حضرت ابو بکر میں بھی نہیں، حضرت عمر میں بھی نہیں، حضرت عثمان میں بھی نہیں، حضرت طلحہ و زبیر میں بھی نہیں، حضرت معاویہ میں بھی نہیں، کسی صحابی کو وہ خوبی حاصل نہیں جو حضرت علی کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی، میرے نبی نے ان کو پالا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، وہ جو چھوٹے سے بچے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی پرورش کی، کیسے اخلاق سنوارے ہو، کیسی تربیت کی ہو۔ پھر بچوں میں وہ پہلا مومن ہے، ہجرت کی رات وہ بستر رسول پہ سویا، بدر احد کا وہ غازی ہے، خندق کا وہ ہیرو ہے، یمن کا وہ قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، ساری زندگی ابو بکر و عمر کے وزیر رہے، تینوں کی خلافت میں چیف جسٹس رہے، قاضی القضات رہے، یہ عہدہ قبول کیا ان تینوں کی خلافت میں۔ ان کا انتقال شہادت بھی اسی میں، فتح مکہ بھی اسی میں، جب 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میرا نبی مکے میں فاتح بن کے داخل۔ سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس طرح سنیں گے نا، اس کان سے سنیں گے لذت کے لیے، مزہ نہیں آئے، تھوڑا سا ڈوب کے سنو، تھوڑا سا تصوراتی ذہن لے جاؤ یا اس طرف۔ 8 سال پہلے اسی مکے سے میرا نبی چھپ کے جا رہا، چھپ کے جا رہا، جان بچا کے جا رہا۔ پیچھے سے انعامات کا اعلان ہوتا ہے، جن کا سر لائے گا 200 اونٹ دیں گے، انعام کا اعلان ہو رہا ہے، چھپ کے جا رہا۔ 8 سال کے قلیل عرصے میں وہی نبی اس مکے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کے آ رہا۔ 8 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ 8 سال کے بعد وہ نبی مکے میں داخل ہو رہا ہے، مشرکین نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، ادھر پہاڑی پہ وہ کھڑے ہیں، ادھر بھی پہاڑیوں پہ وہ کھڑے ہیں، درمیان میں سے لشکر گزر رہا ہے، لیکن کیسے فاتح داخل ہو رہا ہے؟ نہ نعرہ، نہ تھرکنا، نہ سینہ تاننا، نہ کوئی فخر، نہ کوئی غرور۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ہم سیرت و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں، 10,000 صحابہ آگے آگے جا رہے ہیں، مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل گیا۔ کیوں؟ آگے چلنا تکبر کی علامت، اور میرا نبی تکبر سے پاک۔ آگے آگے چلنا غرور کی علامت، اور میرا نبی غرور سے پاک۔ آج تو فاتح تھے، آج آگے آگے ہوتے، سینہ تنا ہوا ہوتا، وہ مشرک دیکھ رہے ہیں، وہ مشرک دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نبی کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ۔ زبان پہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحم۔ اسی رمضان المبارک میں مکہ فتح آپ فاتح بن گئے۔ جب آپ فاتح بن گئے، کنٹرول مکے کا آپ کے پاس ہے، بیت اللہ کا کنٹرول آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، بیت اللہ کا پہلا مؤذن میرے نبی نے اسی ابو محذورہ کو بنایا، اسی ابو معذورہ کو کہا کہ تو بیت اللہ کا مؤذن ہے، آج کے بعد تو نے آذان دینی۔ تو میں نے آج آپ کو یہ سمجھایا، بس بات میں نے شروع کی اور بات سے بات نکلتی چلی گئی کہ ہم یہ نقل اتارتے، رسماً ایک کام کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذان
روح بلالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہے، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہے۔ میناروں پر 8 سپیکر لگے ہوئے ہیں، 8 لیکن وہ جو بلال کی اذان تھی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اذان ایک رسمن ہم پوری کر، عید رسمن نہیں کرتے، ہم جتنے اعمال ہم کرتے ہیں رسمن نہیں کرتے، رسمن ہی کرتے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ یہ ایک ہم نقل سی اتار رہے ہیں نیک لوگوں کی، تو ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حافظ شفقت اللہ نے سنایا، یہاں کے نمازیوں نے سنا، اللہ ان کے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی جتنے لوگ رات کو قیام کر رہے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کا یہ عمل اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے۔ ہم ناکارہ لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، ہم اس طرح حق ادا نہیں کر سکتے عبادت کا، یا اللہ ہم نقل سی اتارتے ہیں، تو ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تو اسے عافیت کے طالب ہیں، اور ہم تیرے غصے سے پناہ طلب کرتے، تیرے غضب سے پناہ طلب کرتے، تیرے غصے سے پناہ طلب کرتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔